فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی آیت کے حوالے سے میں غوث پاک کے سلسلے کی بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ دو خطاب مختصر انداز میں، آدھا سیب اور ڈاکوؤں کا با ادب سردار، اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو الزامی ہے اور دوسرا جواب تحقیقی ہے۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے 11ویں کی جائے۔ میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ منائیں؟ یہ تو ہے الزامی جواب۔ آپ دکھائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 11ویں شریف نہ منائیں، ہم منانا بند کر دیں گے۔ قرآن سے دکھا دیجئے، حدیث سے دکھا دیجئے۔ اور جو آیتیں آپ نے بتوں والی بزرگوں کے اوپر فٹ کرنے کی یا ولیوں اور نبیوں پر فٹ کرنے کی کوشش کر کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اس سے باز آئیے، اس سے باز آ جائیے۔ آپ کا بیڑا غرق ہونے سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کا بیڑا غرق ہونے سے۔ خیر، اس کے دوسرے دو جواب ہیں، تحقیقی جواب دو ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ 11ویں شریف کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 11ویں شریف کو نہ فرض کہتے ہیں، نہ واجب کہتے ہیں، نہ سنت کہتے ہیں۔ اگر ہم 11ویں شریف کو فرض کہتے تو ہم اسے قرآن سے ثابت کرتے، اگر ہم اس کو واجب یا سنت کہتے تو حدیث سے ثابت کرتے۔ 11ویں شریف تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر بھی کوئی قرآن و حدیث سے اس کی دلیل مانگے تو وہ خود بہت بڑا جاہل ہے۔ 11ویں شریف کو ایک مستحب عمل کر کے کیا جاتا ہے، اور مستحب عمل جائز ہے، ثواب ہے، جس کے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فوت ہو چکی ہے، کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ مدینہ شریف میں پانی کی کمی تھی، لہٰذا پانی کے لیے کہا گیا، تو حضرت سعد نے ایک کنواں اپنی ماں کے نام پر مسلمانوں کے لیے فکس کروا دیا، عام کروا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کنویں کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ سعد کی ماں کا یہ کنواں ہے جو کہ فوت ہو چکی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ سعد کی ماں کا کنواں جو یہاں سے پانی پیے گا، اس کو سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ 11ویں شریف بھی ایصال ثواب ہے۔ تمہاری مرضی ہے، ایصال ثواب کو 11ویں شریف کا نام رکھ لو، 12ویں شریف کا نام رکھ لو، کلوں کا نام رکھ لو، ساتے کا نام رکھ لو، 40ویں کا نام رکھ لو، تیجے کا نام رکھ لو، دوجے کا نام رکھ لو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ اس حدیث سے اس کی نص ہے کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے اب جہاں پہ پانی پہلے سے ہی کثرت سے موجود ہے، ہمارے لاہور میں پانی کثرت سے موجود ہے، تو پھر لاہور میں آپ کچھ اور جو جس چیز کی کمی ہے، مدرسے میں کولر لگوا دیا، پنکھے لگوا دیے، کسی مسجد میں اے سی لگوا دیا، کسی مسجد میں وضو خانے کے لیے جگہ بنوا دی، کسی مسجد میں دریاں بچھا دی، یہ سب ایصال ثواب کا ذریعہ ہے
تو اصال ثواب کرنا ہر حال میں جائز ہے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل ذکر منایا کرتے تھے۔ اسی محفل ذکر میں آپ درس قرآن، درس حدیث دیا کرتے تھے۔ خلق خدا اس محفل میں حاضر ہوا کرتی تھی اور وہ حاضری دیتی تھی۔ محفل ذکر کے بعد ختم شریف پڑھا جاتا تھا، تبرک تقسیم ہوتا تھا۔ جو لوگ دور دراز سے آتے تھے ان سارے مہمانوں مسافروں کو کھانے کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل ذکر کے لیے جو رات منتخب کی وہ دن 10واں اور رات 11ویں تھی۔ 11ویں رات کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی چاند کی چاندنی شروع ہو جاتی ہے اور رات کے آخری وقت تک چاند کی روشنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ محفل ذکر سے فارغ ہو کر واپس گھروں کو چلے جاتے تھے اور اندھیرا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چاند کی روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا۔ وہ محفل ذکر دن 10واں رات 11ویں ہوتی تھی، اس لیے وہ 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جیسے آپ لوگوں نے اپنی مسجد کا نام بنت کعبہ رکھ لیا، کیا کعبہ نے بیٹی کو پیدا کیا ہے؟ ہم نے 11ویں رکھی تو آپ کو تکلیف ہو گئی، آپ نے اپنی مسجد کا نام بنت کعبہ رکھ لیا، کعبہ کی بیٹی۔ کیا کعبہ کی کوئی بیٹی ہے؟ کعبہ بیٹیوں کو جنم دیتا ہے؟ شرم کیجئے۔ غوث اعظم کی وہ محفل اتنی مقبول اور اتنی محبوب ہوئی کہ اب ہمیشہ جاری رہے گی۔ آپ قرآن کی آیت پر غور کیجئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جس شان سے اللہ کا ذکر کوئی کرتا ہے، اللہ اسی شان سے اس کا ذکر کر کے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آخر غوث اعظم نے وہ کون سا ذکر کیا اور کس شان سے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گلی گلی کوچے کوچے ان کے ذکر کے چشموں کو جاری کر دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مرضی پڑھ لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم دونوں ہی لقب آپ کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو یہ نام چبھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس شان سے کیا کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ ہم ظہر کے وقت وضو کریں تو عصر کے وقت وضو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا گھنٹے 1.5 گھنٹے وضو رہتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو مسلسل ڈی کی شکایت ہے۔ ہم 2 نمازیں ایک وضو سے پڑھیں تو تیسری پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، اور غوث اعظم کی شان عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک منکر نے مجھ سے کہا او بھائی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ ایک ہی نماز ایک ہی وضو سے عشاء کی اور پھر فجر کی بھی نماز پڑھے؟ میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، تم بھی کر لو، اپنے نفس کو ذرا سزا دو نا، بڑا آسان کام ہے۔ وہ کیسے جی؟ آپ دیکھیے آج عشاء کا وقت پوری رات رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا عشاء کا وقت رہتا ہے۔ آپ ساری رات جاگیے، جب عشاء کا وقت ختم ہونے والا ہو اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہو تو وضو کیجئے، وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھیے، پھر 5-7 منٹ بعد فجر کی اذان ہو جائے گی، پھر فجر کی نماز پڑھیے۔ ذرا 40 سال یہ کام کریں نا، معلوم ہوتا ہے آپ سب سے زیادہ صحت مند تھے۔ آپ کی پیدائش 470 ہجری میں اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا، یعنی آپ کی عمر تقریباً 91 سال، اور عمر کا تقریباً آدھا حصہ آپ نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارا۔ مسلسل آپ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ کیا معنی؟ ساری رات سو کر نہیں دیکھا، ساری رات تلاوت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے۔ بغداد شریف میں جس جگہ حضور غوث اعظم کا وصال ہوا، جہاں آپ کا مزار ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے بے شمار قرآن پڑھے، بے شمار درود پاک پڑھا، بے شمار اللہ کا ذکر کیا، اور اس شان سے آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ اشارے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، پتہ نہیں آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا ذکر کرتے ہوں گے۔ تو اس شان سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر آپ نے کیا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی شمع گلی گلی کوچے کوچے روشن کر دی۔ ہر بزرگ کا
عرس سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، غوث اعظم کا عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس مبارک سال میں 12 دفعہ ہوتا ہے، ہر مہینے عرس، ہر بزرگ کا اس کے مزار کے قریب عرس ہوتا ہے، ہر بزرگ کا عرس اس کے مزار کے قریب ہوتا ہے، اور غوث اعظم کا عرس گھر گھر ہوتا ہے۔ یہ 11ویں شریف حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا عرس ہے، ایصال ثواب ہے۔ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم لوگوں کو بڑی، میں ایک مشورہ کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، حضور غوث پاک کا دامن تھام کر تمہیں کہوں گا کہ ایک دفعہ سچے دل سے رات جاگو نا، اور پھر تسلیم کرو کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، راتیں بھی جاگتے ہیں، دن بھی جاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا ولی بننا کوئی معمولی بات ہے، اور یہ صرف اہل سنت و جماعت کا اعزاز ہے کہ اسی جماعت میں ولی ہوتے ہیں، اسی جماعت میں کتب ہوتے ہیں، اسی جماعت میں ابدال ہوتے ہیں، اسی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ حضرت امام مہدی کو بھی بھیجنا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں غوث پاک کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔